سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد نفس اور شیطان یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں. ہر گمراہ انسان جو ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے اصل سے لے کے آخر تک وہ ان کا شکار ہوا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو راستوں سے بھٹکاتے ہیں، غلط رہبری کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. مجھے بھی، آپ کو بھی، اس کو بھی، زید کو بھی، جب سے ابتدا ہوئی ہے قیامت تک انہوں نے یہی کام کرنا ہے. نفس اور شیطان. اچھا یہ سب گمراہ ہی نہیں کرتے، بس اس سے بڑا ایک بہت خطرناک کام کرتے ہیں. گمراہ سے بڑا ایک بہت خطرناک کام ہے. ہم سب باتیں جو کر رہے ہیں قصہ کہانی میں اصلاح کی باتیں ہیں. اگر بات دماغ میں آئے بہت سیریس باتیں ہیں. بہتر ہے موت سے پہلے میں بھی سمجھ جاؤں اور آپ بھی سمجھ جائیں. اللہ پاک بہت کرم کرتے ہیں انسان پہ، بہت کرم کرتے ہیں. ہم اللہ کی رحمتوں کو، کرم کو پہچانتے نہیں ہیں. حقیقت میرا اور آپ کے یہاں بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا ایک معمولی بات ہے. ایسے میسیج سننا ایک معمولی بات ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، موت آ جائے گی. تو سوچو بھائی بڑی سیریس چیز ہے بیٹھنا اٹھنا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ با مقصد بیٹھے ہیں ہم لوگ. بے مقصد کچھ نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم بے مقصد کسی جگہ بھی جمع کریں اور بیٹھ کے ہم باتیں کریں. اللہ معاف فرمائے اس چیز سے. تو دوزخ کہیں نہ بن جاتی ہیں ایسی جگہیں، ایسی محفلیں، ایسی باتیں جس میں نفس ہو، خیالات ہوں اور بہت سی چیزیں انسان لے کے جمع ہو جائے. اللہ نہ معاف کر. جب بھی اب جائیں آئیں ایسی جگہ پر سوچ کر آئیں کہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے، مجھ پہ فضل ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاؤں گا وہاں سے. کوئی نہ اپنے کو بڑا سمجھے، نہ کوئی بڑا عالم سمجھے، نہ چھوٹا سمجھے، نہ ادھر سمجھے نہ ادھر سمجھے، بلکہ کرم یہ سمجھے کہ بھائی یہاں سے میں نے کچھ سیکھ کر جانا ہے. غلطیوں سے بھرا ہوں میں انسان. تب سنیں میری بات، اب صحیح ٹیکا لگے گا انشاءاللہ. اب غور سے سنیں. سٹارٹ کروں پھر. دو چیزیں، نفس اور کیا کرتے ہیں انسان کو گمراہ. کیسے؟ مومن ہے تو کافر بنا دیں گے، کافر ہے تو منافق بنا دیں گے، فاسق بنا دیں گے، چور بنا دیں گے،
ایسی ایسی صفت پیدا کر دیں گے، گمراہ کر رہے ہیں آدمی. کون کر رہا ہے؟ زید بکر نہیں. کبھی آدمی کی شکل میں آتا ہے، کبھی دوست کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی چاچے کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی مامے کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی بیوی کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی بچے کی شکل میں آ رہا ہے. لیکن وہ نہیں، ان کے پیچھے کیا چیزیں؟ دو. اچھا بولو، نفس اور کس سے ختم. وہ دو ہے، روپ بدلتے ہیں، رنگ بدلتے ہیں. اچھا گمراہ، میں نماز نہیں پڑھ رہا، کون کر رہا ہے؟ شیطان نے، نفس. اذان ہو رہی ہے، میں نہیں کر رہا، بازار پہ کھڑا ہوں، گپے مار رہا ہوں، کون برباد کر رہا ہے؟ اللہ کے پیغام سن رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہم نہیں کریں گے تو اس کا یہ عذاب ہے قبر میں، ہم وہ کام نہیں کر رہے. کون کرا رہا ہے یہ؟ مجھے بولے، اور کس نے کرانا ہے؟ حرام کھلاتا ہے، ہو نہیں یہ کام کر لو، فلاں کر لو، جھوٹ بلا رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے، سود کھلا رہا ہے، لڑوا رہا ہے. یہ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. دو چیزیں کون ہے؟ نفس اور آگے بات سن. پیچھے جانا چاہیے ہمیں، اس آدمی کو نہ پکڑیں، اس نے میں کیا، فلاں نے کیا، یہ نہ کہتا تو یہ نہ ہوتا، میرا بیٹا کبھی نہ ہوتا اگر یہ آدمی نہ ملتا، فلاں نہ ہوتا اگر میری بیوی کے ساتھ لڑائی نہ کراتا، وہ آدمی چاچا. کوئی نہیں کرا رہا. کرا کون رہا ہے؟ نفس اور ابھی گمراہ ہی نہیں کرتا. اور کس سے اونچا، بہت طاقت ہے نا ان دونوں کو، اس سے بھی اوپر لے کے جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گناہ سے اونچا کہاں لے جاتا ہے کہ دھوکہ دیتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایک اور سی بتائیے اللہ تعالیٰ کہ نہیں گناہ سے ہی اونچا لے جائے گا آپ کو. وہ کیا ہے؟ دھوکہ. ہے ہی دنیا دھوکہ ہے. دیکھیں کہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا گھر ہے نا. کیوں دھوکے کا گھر ہے؟ حقیقت میں دھوکہ کون ہے؟ نفس اور جس کا گھر ہے. تبھی تو دھوکے باز بنے گی دنیا. اگر اس دنیا سے یہ چیزیں نکال دیں، یہ دنیا کیا بن جائے گی؟ بولو، جنت. سمجھ رہی بات؟ دنیا یہی ہوگی، یہ جنت جو ہوگی، دنیا کی چیزیں ملیں گی، یہ تو ملیں گی، یہی بیوی ہوگی، یہی بچے ہوں گے، یہی شہد ہوگا، یہی سب کچھ ہوگا. لیکن اس میں ملاوٹ کس کی نہیں ہوگی؟ نفس کی. اور شاباش، صحیح بات سمجھے. تو جب نفس اور شیطان کو نکال دے تو ایک انسان کی زندگی کیا بن جاتی ہے؟ جنت تھی. وہ جنت میں پھر رہا ہوتا ہے. دو طاقتیں ختم ہو گئیں تو کہاں پھر رہا ہے؟ وہ جنت میں پھر رہا ہے. نہ دھوکہ دے ہے، نہ کچھ کر رہا ہے. بہت فرسٹ کلاس زندگی گزر رہی ہے. جو ہو اللہ کا حکم آ رہا ہے اس پہ چلے جا رہا ہے. اور جنت میں تو یہی ہوگا. ہوگا یہ نہیں ہوگا؟ تو جنت کیوں بنی؟ دنیا دھوکے کا گھر کیوں بنا کہ سب فراڈ ہی میں نظر آئے گا. کیوں کہ نفس و شیطان یہاں موجود ہے. دھوکہ گمراہ کرتا ہے، یہ دھوکہ بھی دیتا ہے زبردست. دھوکہ کیسے دے گا؟ مثال، سو گیا، میں سو گیا، آپ سو گئے، سوتے ہیں. سونے کے بعد آنکھ بند ہوئی، وہ بستر پہ بستر نہیں رہتا. بہترین محل میں ایک آدمی گھوم رہا ہے، 3-4 بیوی ہیں، وہ سیر کر رہا ہے، بڑا خوش ہے. تھوڑی دیر میں عادت 5 گھنٹے کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا بستر بڑا کھجلی کر رہا ہے، وہیں کا وہیں ہے. خواب میں دیکھا بڑے بڑے جناب کاروبار چل پڑے اس کے، فلاں ہو رہا ہے اور یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے نا. خواب میں ہوتا ہے نا آدمی کسی کچھ بن جاتا ہے. آنکھ کھلی تو دیکھا وہیں کا وہیں پڑا ہے. جلدی جا کے کام کرنا ہے، کچھ چیزیں لے کے آنا ہے، دکان پہ جانا ہے، منہ دھو کے سیدھا چلا جاتا ہے. تو جو خواب میں وہ دیکھ رہا تھا بادشاہ بن گیا، حقیقت کیا ہوئی؟ تو وہیں کا وہیں ہے، جو تھا وہی ہے نا. یہی معاملہ اس دھوکے کا ہے. نفس و شیطان انسان کو ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ تو یہ ہے، تو فلاں ہے، تو بس پوچھنا، تیرے تو جنت میں یہ ٹھکانا، تیرے اعمال تو بڑے اونچے ہو، تو تو حضرت صاحب، تو تو فلاں، تو تو یہ کون؟ یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ؟ یہ پوائنٹ سمجھے میرا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں گمراہ سے اوپر لے کے جا رہا ہے کہ اس کو دھوکے میں ڈال دیا. گمراہ تو پھر بھی بچ جائے گا، کوئی تھپڑ شپڑ ماریں گے اس کو کہیں گے چل نماز پڑھ، فلاں کر، یہ کر، پھر بھی اگر. لیکن دھوکے باز کبھی نہیں سمجھ سکتا. جو دھوکے میں کہتے ہیں میں تو ہوں بادشاہ، نہیں میں تو جناب ہوں بہت نیک آدمی ہوں، میرے کیا، میں تو جناب فلاں ہوں، میں تو یہ ہوں.
کیونکہ اس نے کیا کیا اس کو دھوکے میں ڈال دیا. اور دھوکے میں ڈالنے کے بعد پھر لوگوں کے چہرے زبانوں کو شروع کرا دیتا, واہ جی واہ کیا بات ہے. ایسا دھوکہ دیتا ہے آدمی کو کہ وہ مرتے دم تک توبہ. یہ دو باتیں سمجھ جائیں, میں بھی اور آپ بھی. گمراہ کرتا ہے, گمراہ کا دوسرا کیا کرتا ہے دھوکے میں, کہ وہ ہے نہیں لیکن اس کو وہ پیش کرتا ہے. ہوتا چور اچکا جہنم کی آگ کے اندر کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کو جنت میں کھڑا کرتا ہے. اور تو بڑا ہوں جنتی آدمی ہے, بخشا بخشا ہے, تجھے کس چیز کا فخر ہے, پاگل تو یہ کر کے ہے, تو بھی وہ کر کے ہے نا. سے لوگ بہت سے دکھا دیتا ہوں آپ کو, آپ لوگ ہیں کیا ساری ایسی. اور جب آنکھ کھلے گی, آنکھ کہاں کھلتی ہے, یہاں تو بستر پہ کھلی نا, صبح ہوگی, تو یہاں ہماری صبح کب ہوگی, یہ موت کے بعد ہوتی ہے صبح. سبحان اللہ. یہ صبح کہاں ہوتی ہے, بستر پہ نہیں ہوتی, یہ قبر کے اندر ہوتی ہے. وہاں کھلے گی اس کی, اس دھوکہ کو وہاں نظر آئے گا. ہے وہاں کی باتیں, کدھر گیا میرے مقامات, میں تو یہ تھا. جب وہاں پڑھیں گے پھینٹے اور جنٹل حساب کتاب ہوگا, تب پتہ لے گا کہ تو شیطان مجھے دھوکہ دے گیا تھا, میں تو یہ نہیں تھا. ہے یا نہیں؟ اچھا, اب یہ دو چیزیں ہیں اس دنیا میں, ہر ایک کے ساتھ ہی کام چل رہے ہیں. تو میرے بھائیوں میں ایک کوشچن ڈالتا ہوں وہاں پر کہ ہم دھوکے میں تو نہیں ہیں, یا بخشا بخشا ہے. میں تو یاد بالکل, میں تو بہم بنا ہوا ہے, میں تو سب صحیح ہوں, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. کوئی پتہ نہیں کیا کرائیٹیریا ہے میرے پاس آپ کے پاس کہ ہم بخشے بخشا ہیں. ہمارے پاس جناب جائیں گے تو قبر کے جنت بن چکی ہوگی, ہمارے یہ ہو چکا ہوگا, وہ چکا ہوگا, فلاں ہو چکا ہوگا. کیا گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ پتہ ہی نہیں, مان کے بھی ہمیں نہیں پتا سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں شیطان کا اور نفس کا جو ذکر کیا ہے قرآن کے اندر, ایک جگہ نہیں پورے قرآن میں بڑا ہے. اور واضح طور پہ کیا یہ صحیح دشمن ہے تمہارے. انت عبدو, کتنا بڑا لفظ کا ہے کہ تم سمجھو کہ میری عبادت کر رہا ہو, تم ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہو حقیقت میں. بولے سبحان اللہ. کہ حقیقت میں تم میری عبادت کر نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے تمہیں دھوکے میں ڈال رہا ہو وہ شخص, تو سمجھ جاؤ تم سمجھو اللہ کی عبادت کر, نہیں, اس کا دھوکہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ بجائے میری وہ اپنی عبادت کرا رہا ہوتا ہے. تم تو اس کو پوج رہے ہو, اپنے نفس کو پوج رہے ہوتے ہو. وہ تمہارا خدا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ بت وہی ہو, کہ وہ یہ بت پوچھتے ہیں, نہیں نہیں, بتوں کی تو عجیب شکلیں ہیں. وہ سب سے خطرناک بت ہے وہ جس کو نفس پیش کرے اور شیطان پیش کرے, جس پہ ہر آدمی سجدہ کر جاتا ہے. بہت خطرناک چیز ہے دوستو. کتنا ٹائٹ مضمون ہو گیا یہ, اللہ سوچیا. تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ خبردار, ہماری زندگی بڑی احتیاط والی زندگی ہے مومن. ایسے نہیں ہے کہ بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہم فلاں کا, نہیں نہیں نہیں. ایک ایک سانس ایک قدم جو ہے تمہارا بہت خطرناک گھما ہوتا ہے. اس لیے میں نے بتا دیا تمہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دو تمہارے بہت بڑے دشمن ہیں. دشمنوں کو بتایا اس لیے جاتا ہے کہ جس میں عقل ہوگی وہ دشمن سے کیا کرے گا. مجھے بولو, کون بچتا ہے جو عقل مند ہوگا. میں کہتا ہوں فلاں آدمی آپ کو دشمن, اگر عقل ہوگی, اچھا دشمن کام تو آپ کو لوٹے گا بھی, مارے گا بھی, کھائے گا. تو اگر عقل ہوگی میری تو اس سے میں ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا, اس کے نزدیک بھی نہیں جاؤں گا, اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ بتا دیا گیا کہ دشمن ہے اور کسی وقت میں تجھے ختم کر دے گا. بچیں گے نہیں بچیں گے. تو میرا مولا جو رب الکریم جو قرآن کے اندر کہہ رہا ہے, اس کو بتانے کی ضرورت کیا تھی نفس اور شیطان کی. تو اس نے بتایا کہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم میں عقل ہوگی تو تم اس سے بچو گے. اگر نہیں بچو گے تو کیا ہو جاؤ گے, تم گمراہ بھی ہو سکے گے, اس کے دھوکے میں تم آ جاؤ گے. اگر تم اپنے دشمن سے نہیں بچے, دشمن تمہیں مار دے گا, قتل کر دے گا, تمہیں لوٹ لے گا. تو ہم بچیں گے, اس سے سیف ہو سکتے ہیں اس وقت جب ہم اس سے بچیں گے, سیکیورٹی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے پاس بحفاظت آنا چاہتے ہو تو میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ تم اس سے, مجھے بولو,
مجھے بتاؤ کتنے لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کبھی سوچے اس کے بارے میں؟ ہم ٹھگے جا رہے ہیں بس. یہ ایسی زندگی نہیں ہے بھائی، اندھا دھند نہیں چلے گا کام. بہت زبردست حساب ہوگا وہاں پر، بہت زبردست حساب ہوگا. اور زبردست اس لیے لے گا اللہ تعالیٰ کہ اس نے سب کچھ ہمیں یہاں دیا ہے. یہ جو بتا رہا ہے تو کل کہے گا نا کہ تو نرمی کس چیز کی؟ جب تجھے میں نے بتایا تھا تو نے احتیاط کیوں نہیں کی؟ جانور کیوں بنا ہوا تھا؟ آج بتا رہا ہی نہیں بتا رہا. تو اگر ان دو دشمنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اب ہمیں کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان سے جو بولو، اور جو بچے گا گمراہ اور دھوکے سے، شیطان سے، وہی شخص بچ سکے گا جو اس سے بچنا چاہے گا. یہ فکر میرے غور سے سنو کہ کوئی بھی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے وہ بچ گیا. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ کوئی آدمی بھی بچ نہیں سکتا اس سے. اللہ نے اعلان کر دیا اس سے کوئی نہیں بچے گا سوائے اس آدمی کے جو اس سے بچنا چاہے گا. ہم چاہتے ہیں بچنا؟ مجھے آپ سمجھیں نہیں جی، ہم تو بچے بچائے ہیں. ایسی تیسی بچے بچائے ہو تو کیسے بچے؟ مجھے بتاؤ کیا کیا تم نے؟ بچنے کے لیے کچھ تو ہوتا ہے. میں کہوں جی اس دشمن سے تم جب بچو گے تب تم اپنے آپ کو بچاؤ گے. جی ٹھیک ہے، کس طرح بچا رہے ہو؟ کیا سیکورٹی، کیا تمہارا پروٹیکشن ہے بچ رہے ہو؟ تو جب ہم کوشش ہی نہیں کر رہے بچنے کی تو کہیں ان لوگوں میں تو نہیں ہوگے. اللہ معاف فرمائے کہ گمراہ اور دھوکے میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ. اس شیطان نفس نے مجھے، وہ اپنی عبادتیں کرا رہا ہو ہمارے سے، اپنے طواف کرا رہا ہو. لگتی عجیب بات ہے کہ ایسی باتیں کہ سنتے کم ہی آپ میرے خیال میں، سنی بھی نہیں ہوں گی. یہ مجالس جو ہوتی ہیں نا صوفیوں کی، اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. وہ ان ٹاپوں سے ہٹ کی ہوتی ہے، ذرا کچھ اس میں اور نمک مرچ دوسرا قسم کا ہوتا ہے. ہلتا ہے آدمی سے تھوڑا سا، ہلے یا نہیں ہلے تھوڑے سے، ایسا مزہ آئے گا. اینڈ میں آپ کو جو رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ مزہ بھی آتا ہے نا. صوفی جب تو مست پھرتا ہے کہ اب کام بن گیا ہمارا. آج آپ کو بات پتہ چل جائے گی تو کتنا خوشی ہوگی الحمدللہ کہ آج تک ہم نے کوشش نہیں کی نفس و شیطان سے بچنے کی. بتائیں تو بچے گا وہی جو اس سے بچنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کیسے بچو گے اور کیسے بچ سکتے ہو تم. اب اللہ بتائے گا طریقہ میں. اگر تم بچنا چاہتے ہو تو یہ بتائے گا اللہ تعالیٰ طریقہ. جب طریقہ بتائے گا تو جو اس پہ کوشش کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا تو وہ بچ گیا. سبحان اللہ. قصہ ختم، کلو نکل آیا. نفس اور شیطان سے بچنے کا واحد طریقہ ایک ہے میرے بھائیو، محسن کائنات، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا طریقہ. پھر بولیں، پھر بولیں. ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اگر نفس سے گمراہی اور دھوکے سے بچنا چاہتا ہے دو شخص تو اس کا واحد طریقہ کیا ہے؟ میرے حبیب کا سنتوں کا طریقہ ہے. اسی لیے تو میں نے کہا ہے امیت اللہ رسولہ فقط فاز فوزا عظیما، کہ جس نے میرا قرآن پکڑ لیا اور میرے نبی کا راستہ پکڑ لیا وہ کامیاب ہے. جو کامیاب ہے وہ کس چیز سے کامیاب ہے؟ کہ نہ اس کو دھوکہ دیا نفس نے نہ شیطان نے. ہز پاسٹ، وہ مجھے ہی سجدہ کرتا رہا، وہ مجھ سے ہی مانگتا رہا، وہ مجھے رب مانتا رہا، وہ مجھے محبوب سمجھتا رہا، وہ مجھ سے ہی عشق کرتا رہا. وہ مجھے اس کے لیے منزل تھی، اس کے لیے کوئی تھا ہی، لا تھا اس کے لیے. ہر چیز جو تھی وہ لا ہو چکی تھی. سبحان اللہ. کیسی پیاری بات ہے. تو دو ہی طریقے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب شخص وہ ہے فقط فاز فوزا عظیما، جس نے میرے احکامات کو پکڑ لیا. اور طریقہ اختیار کون سا کیا؟ میرے حبیب کی سنتوں کو پکڑ لیا. فقط فاضا. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے نفس جو شیطان، جب اس کا فعل سارے کے سارے جو بامطابق سنت کے ہو جائیں گے تو وہاں نفس نہیں آ سکتا اور شیطان نہیں آ سکتا.
نفس کہتا ہے کہ تو یہ کام مت کر مت کر مت کر مت کر، لیکن پتہ ہے وہ گناہ ہے. آپ کہتے ہیں میں تو کروں گا کیونکہ نہیں بلکہ سنت ہے، آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. جب اس نے سنت کو ایک پکڑ لیا تو دھوکہ نکل گیا نہیں نکلا اس کام میں. اور جو اپنے نفس پہ رہا تو وہ اللہ کو نہیں پوچھتا رہا بلکہ نفس کے ساتھ اس کو سجدہ مار رہا ہے. آدھا کچھ ہے، آدھا کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے، باہر کچھ ہے، شکل اور فلاں کچھ ہے، کوئی اس کا ترتیب ہے ہی نہیں زندگی کی. لیکن جو سنتوں پہ چلے گا اوپر سے لے کے نیچے تک، اندر سے لے کے باہر تک، آگے سے لے کے پیچھے تک مکمل انسان ہوگا. ہے ہی نہیں دھوکہ. کتنی بڑی بات ہے. صحیح نسائی کی ترمذی کی حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت ہے تو یہ نکلی، مضمون نکلتا ہے بخاری اور مسلم سے، لیکن اس کو آگے روایت فرما دی. اور اس حدیث کو تو پوری حدیث جو چلتی ہے وہ ہے بخاری اور مسلم کی، لیکن اس کو آگے جو روایت فرما دی ترمذی نے اور نسائی نے کیا ہے وہ حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سمجھیں گے، بات ساری سمجھ آ جائے گی. بات سمجھ. تو اب یہ دیکھنے کے لیے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چیز دیکھنا کہ میں مومن ہوں بھی یا نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ میں دھوکے میں ہوں شیطان کی یا میں مسلمان ہوں. یہ دیکھنے کے لیے کہ میں مومن بھی ہوں یا نہیں ہوں، مسلمان بھی ہوں، سجدے اللہ کو کر رہا ہوں کسی اور کو کر رہا ہوں. کامل مومن چاہے وہی کامیاب ہوگا، ہے نا ایسے. تو سنیں پہ حدیث اس شیشے پہ اپنے آپ کو اتار لیں. اب حدیث آتی ہے، اب نبی پہ ہم کی سنت آ رہی ہے کہ کوئی انسان بھی جاننا چاہتا ہے کہ میں کامل مومن ہوں یا نہیں ہوں. جاننا چاہیں گے نہیں جائیں گے؟ جو جاننا نہیں چاہے گا تو وہ تو بھائی پھر گمراہ. اگر میں فکر مجھے نہ ہوں یار میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے یار تو نماز پڑھتا ہے. دھوکہ نماز پڑھتے ہیں اس کی پڑھ رہا ہوں یا نفس کی پڑھ رہا ہوں؟ نہیں یار تو حج بھی کر رہا ہے، فکر نہ کر، تو روزے بھی رکھیں. دھوکہ سن، دھوکہ یہ کوئی گارنٹی نہیں آ رہی. اس کی گارنٹی آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ سبحان اللہ، رحمت انسانی تو بتائیں گے گارنٹی. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں کہ جو لوگ جاننا چاہتا ہے کہ میں کامل مومن ہوں، صحیح مسلمان ہوں، تو کامیاب ہو جائے گا. تو کیسے جانے، کیسے پتہ چلے؟ اب اس پہ ہمیں جاننا ہے اپنے آپ کو، اور سچ آنےسٹلی کرنا. یعنی اس میں یہ نہیں کہ ڈنڈی ماریں گے تو پھر خود دھوکے میں رہیں گے. آج ہم نے اس شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ اپنی پکچر کو دیکھنا ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ابھی پتہ لگ جائے گا کہ میں کتنا بڑا مومن ہوں، کتنا بڑا کامل انسان ہوں. یہ ہے سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. کوئی 22 کر گئے ہوں اس حدیث کو، لیکن میں تو اٹک گیا. ابھی آدھا گھنٹہ ہوگا میں یہ حدیث دیکھی، اس سے پہلے میں نے حدیث نہیں دیکھی تھی. آتے تھے میں آج سوچا کہ دوستوں سے کیا بات کی جائے، اتفاق سے کتاب ہاتھ میں دیکھا تو یہیں میرا ٹک سے دل اٹک گیا اس حدیث پہ. یہ حدیث تو بڑی پیاری کہ یار نظر سے گزری. اس فکروں پہ، 4 فکروں پہ وہیں اٹک گیا میں، اور مراقبے میں چلا گیا کہ یار اس کے بارے میں سوچوں، یہ تو بہت خطرناک چیز آ رہی ہے. تو وہی میں نے آپ کو بتا دی، اور بیٹھے بیٹھے باتوں میں خود ہی بیان بن گیا. کیا نا بیان، بولے سبحان اللہ. یہ سب کس کا کمال ہے؟ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. یہ ہماری نیتیں صحیح تھی کہ ہم جائیں گے کچھ سیکھیں گے، اللہ کو ذکر کریں گے. نہیں ہم اس پہ دکان بھی نہیں چلائیں گے، نہیں ہم گپ بھی نہیں ماریں گے، نہیں ہم کھانا بھی نہیں کھائیں گے، نہیں ہم سوئیں گے بھی نہیں. چلیں یار اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، شاید اللہ کی بات بن جائے. اللہ کہتا ہے یہ تو میرے محبوب بندے ہیں، ان کو میں جنتوں ہی پہنچا دوں. تو ایسی بات سمجھ آئے گی ہماری. اب ہم نے دیکھنا ہے اپنے آپ کو جاننے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ میں کامل مومن ہوں، مسلمان بھی ہوں، صحیح ہے نہیں، تو کیا طریقہ بتایا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کو نمازیں دیکھو، عبادات دیکھو، کچھ نہیں کہا. عجیب لائن مڑ گئی. ہمیں کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میں کامل مومن ہوں تو سن لو، کامل مومن وہ ہوگا، کامل مومن وہ ہوگا جس کو لوگ اپنی جان اور مال، بہت عجیب بات ہے
کہ جن کو لوگ اپنی جان اپنی مال کے بارے میں امانت دار سمجھ اٹھے ہوں گے. کتنے بڑا پیاری حدیث ہے. سبحان اللہ. کامل مومن وہ ہوگا. دیکھیں عبادت کوئی نہیں آ رہی ہے, ایک اور چیز آ رہی ہے, اس کی بات آ رہی ہے انسان کی. کامل مومن وہ ہوگا جس کو لوگ آ گیا. لوگ میں کون آ گیا؟ کافر, مومن, اسلام سب آ گئے. جن کو لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں امانت دار سمجھتے ہوں گے. یعنی جب لوگ مجھے کہیں کہ یہ شخص تو ایسا ہے کہ کبھی میرے بارے میں بری بات کر ہی نہیں سکتا, جان اور مال میں تو اس سے بالکل محفوظ ہوں, کسی رنگ کا مذہب کا آدمی ہو بے لوث آپ پہ یقین کر جائے مجھے نقصان دے ہی نہیں سکتا. یہ تو بڑا حلیم انسان ہے, یہ تو بہت خوبصورت انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بالکل یہی تھی. آپ دیکھ لیں باتیں کچھ کرتے تھے, امانتیں آپ کو ہی دیتے تھے. ہے کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ فلاں ہیں فلاں فلاں. سب یقین رکھتے تھے, سچا مانگتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن انکار اس وجہ سے تھا نفس اور سبحان اللہ. اب مضمون سمجھیے. تو کامل مومن کی نشانی ایک ہے کہ محرابیں ہوں یہ کچھ نہیں. یعنی کہ ہر آدمی جو ہے, لوگ جو ہیں چاہے کسی مذہب کا ہو, مجھے یقین رکھتا یہ شخص جو ہے میری جان کے بارے میں, میری مال کے بارے میں میرا امانت دار ہے, مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمیں تو گھر والے پوچھتے آپ کو بیوی اعتبار کرے گی, آپ چھپا کے رکھے گی پیسے نہیں آنے, کر لینے پیسے میرے, سودا لے آئے گا اس سے. کریکٹر چاہیے, ایمان جنت کے لیے کریکٹر چاہیے دوستو, یہ عبادت چاہیے. سب سے بڑی اخلاق کی عبادت ہے, اس پہ کوئی محنت نہیں کرتا. کیوں صوفیز لوگ کامیاب ہوں گے آخرت میں؟ کیوں جنتیں کھلویں گی ان کے لیے؟ کیوں دنیا ان کو یاد کرتی ہے؟ ہزار سال گزرنے کے بعد بھی آج مجدد الفسانی کو کون یاد کرتا ہے؟ خواجہ محی الدین چشتی کو کیوں لوگ یاد کرتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کیوں لوگوں کو تخیل میں آتے ہیں؟ وہ خاص نہیں, یہی نمازیں پڑھی ہیں, یہی عبادت کی ہے, یہی حج کی ہے, کم کیے ہوں گے. حضرت مجدد الفسانی نے تو حج کیا ہی نہیں, عمرہ کیا ہی نہیں. مجھے بتائیں, اور وہ مجدد علی ثانی ہے کہ کوئی اولیاء اللہ ابھی تک اس مقام پر نہیں پہنچ سکا. مجدد 1000 سال کا مجدد ہے, وہ تجدید کرنے آیا تھا, کوئی نہیں پہنچ سکا ابھی تک. بولے سبحان اللہ. کیا چیز تھی؟ یہ چیز تھی. سبحان اللہ, اس مقام پر تھے. جان اور مال, ہر آدمی گواہی دے دے کہ میرا مال یہ نہیں کھا سکتا, پڑ یا 100 روپیہ. اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کل دے دوں گا. آنکھ بند کر کے انسان اعتبار کرتا ہے اس پہ کہ دے دے گا. لوگ قسمیں کھائی اتنا پیسہ کھا جائے گا, سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. ہوتے ہیں نہیں ویسے لوگ, وہ ہیں کامل مومن. اب ہم اس شیشے پہ کھڑے ہو جائیں اس حدیث کے, ذرا ہم تو اپنی بات کرتے ہیں, میں بھی کھڑا ہو جاؤں, آپ بھی کھڑے ہو جائیں. اب بتائیں کہاں کے مسلمان ہیں ہم؟ اگر یہ کریکٹر ہمارے اندر آ گیا الحمدللہ کہ سمجھ جاتے ہیں نہیں یہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا میرے لیے, کبھی میری غیبت کر ہی نہیں سکتا, میری برائی کر ہی نہیں سکتا, مجھے کیوں مارے گا, مجھے کیوں دھوکہ دے گا. ہر آدمی دشمن بھی اس چیز پہ مانتا ہو کہ نہیں یار یہ آدمی ایسا نہیں کر سکتا, مجھے تو بار ہے. کوئی آدمی یہ فلاں آدمی تمہارے لیے بارے میں تصور نہیں کر سکتا میرے بارے میں یہ بات کرے, وہ تمہارا دشمن ہے کہ دشمن ہوگا, لیکن میں اس کے کریکٹر کو جانتا ہوں, وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا. یہ کون, یہ کس کی شان ہے؟ کامل مومن کی شان ہے. سبحان اللہ. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس چیز کو حاصل کریں, اس پہ محنت کریں, ورنہ وہی بات ہے گمراہ اور دھوکہ. آنکھ کب کھلے گی؟ قبر میں جا کے. پہچانے اس چیز کو بھائیو, اس پہ محنت کریں. محنت کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے
کہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈالیں. بس جب ہم بھی وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ ہم نے ہر کام جو کرنا ہے سنت شریفہ کے مطابق کرنا ہے, نبی ہم جو طریقے کے تب جائیں گے پہلے کہ یار ہم یہ کاروبار کرنے لگے ہیں, آؤ صاحب بھائی سے کاروبار کرنا ہے, یہ کاروبار کا طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق آنکھ بند کر کے کر لیں آپ, الحمدللہ نہ آپ دھوکہ لیں گے نہ دھوکہ کھائیں گے. کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کو دھوکہ بھی کوئی نہیں دے سکتا. مومن کبھی ایک سراغ سے دو ڈنگ نہیں کھاتا ہے, یہ حدیث ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ خود کامل ہے وہ. اس کے صرف یہ کہ جب اس نے کسی کو دھوکہ نہ دیا تو اللہ اس کو بچاتا ہے ہر ایک کے دھوکے سے, اس کو کبھی بھی تکلیف آنے ہی نہیں دے گا. یہ شخص اس زمانے کے اندر ہے, ساری دنیا اس کے خلاف ہے, سب اس کو برا بھلا کرتے ہیں, وہ بڑا آرام سے سوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ سب میرے دشمن ہیں, مجھے مارنا چاہتے ہیں, میرے ساتھ مکمل دشمنی کرنا چاہتے ہیں, میرے اپنے بھی اور پرائے بھی. لیکن فکر کیوں نہیں ہے؟ کہ فکر اس لیے کہ میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا. میں نے کبھی دھوکہ دیا ہی نہیں, میں تو کیونکہ اس کی قابلیت کی نشانی یہی ہے. کیوں کہ زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارا ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں, کاروبار اس کے مطابق ہے, انشاءاللہ آپ کو کاروبار میں کوئی دھوکہ نہیں دے گا. آپ گھر میں اپنے معاملات کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سنت کے مطابق کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو کوئی بچہ دھوکہ نہیں دے گا. وہاں نافرمان ہوتے ہیں بچے, وہاں دھوکہ دیتے ہیں بچے, وہاں فساد چلتے ہیں, وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں, وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. معاشرہ ہمارا کیوں بگڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا طریقہ نکل گیا. بیٹا بھی نافرمان, بچی بھی نافرمان, گھر میں مصیبت, بیوی بھی یہ, تو فلاں بھی جھگڑے, تو فلاں بھی یہ, جادو کہہ رہا ہے, کوئی جن کہہ رہا ہے, فلاں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کامل مومن بنے تو جنات آپ کے دوست بن جائیں گے, آپ سے دعا کرانے آئیں گے. اللہ کی قسم خاص کے اس مسئلے میں بیٹھ کے میں آپ سے کہتا ہوں, غول کے غول آپ کے پاس آئیں گے کہ چلو فلاں جگہ پہ ایک بزرگ ہے, اس سے جا کے دعا کراتا ہے. انسانوں کی شکلوں میں آ کے بیٹھیں گے آپ کے سامنے. انسان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں, انسان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. وہ تو جن کہتے ہیں, خود کہتے ہیں جن. پتہ نہیں انسان یہ ہم سے کیوں ڈرتے ہیں. تعجب ہے کہ یہ بندہ ہم سے کیوں ڈرتا ہے. اس کے پاس تو ایک ایسی چیز ہے کہ الحمدللہ نبی پاک کے ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ہی چیز پہ ہم پہ حملہ کرے تو ہم تباہ ہو جائیں. ہم تو ہیں ہی کچھ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں. انہوں نے ہمیں خدا بنا لیا, کہتے تو ہمیں پوچھ رہے ہیں. وہی میں بتا گمراہ اور شیطان کیا ہوتا ہے. آج پوری زمانہ دنیا جو ہے ان کو چوم رہی ہے, پوچھ رہی ہے. کتنے بڑے کاروبار چل رہے ہیں جنوں کو نکالنے کے, جنانے کے, ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم خود گمراہ ہیں, دھوکے میں. اللہ معاف فرمایا, بھی تو زندگی ہے, اس کو تو چھوڑے جنات وغیرہ کو. یہ سوچیں کہ قبر کی رات جب آئے گی تو وہاں ہمارا کیا حال ہوگا, ہماری نمازیں کہاں جائیں گی, ہماری عبادات کہاں جائیں گی. معاشرے میں دکھائے آدمی, میں نے کچھ کرتے ہی دیکھا ہے کہ وہ وہاں سے گیا ہے, پیچھے اس کی غیبتیں کر رہے ہیں لوگ. وہاں سے گیا اس کو برا کہتے ہیں, یا ہم جانتے ہیں اس کو فلاں, ابھی تو یہ کر رہا تھا, ہم جانتے ہیں. دیکھو دیکھو یار کیا اعلان کر رہا ہے, خود ابھی دیکھو کیا کرے گا. مسجد سے نکلنا بھی اسی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں جو نماز پڑھا رہا ہے. میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, جیسے میں ذکر کر رہا ہوں. یہ عجیب معاملہ, وجہ کیا ہے کہ ہم سب دھوکے شیطان کے نفس کے اندر آ چکے ہیں. اپنی آنکھیں کھولیں, اپنی زندگی کو ایک ایسے راستے پہ ڈالیں کہ جہاں سے گارنٹی آ جائے اللہ کے رسول کی طرف سے یہ کامل مومن ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری صفت آئی ہے نہیں آئی ہے. اسے دیکھیں صفت پیدا ہوئی ہے ہمارے لیے کہ لوگ ہمیں کہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو خود کہتے ہیں. شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, واہ جی واہ, تو بڑا ولی اللہ ہے, وہ تیرا تو کیا مقام ہے, تو دیکھ لوگ تیری ایسی تعریفیں کرتے ہیں, تو یہ ہے, تو فلاں ہے, تو اتنا بڑا یہ ہے, تو اتنا بڑا یہ ہے, تو اتنا بڑا ہے. سارے بڑے اس کو شیشے کے سامنے نظر آتے ہیں, خود ہی اپنے آپ کو بڑے کہے جا رہے ہیں. اور جو نہیں کہتا اس کو کہتا ہے کہو مجھے کیوں نہیں کہہ رہے. اس پہ ناراض بھی ہوتا ہے آدمی, اور اس کو کوئی سچ بات کر دے تو بس پھر مصیبت سمجھے آپ. کتنا بڑا دھوکہ ہے. بے نیاز ہو جائے انسان دنیا سے, فارغ ہو جائے کہ کیوں مجھے کوئی کیا نہ کہے یا نہ کہے, اس سے کوئی تعلق نہیں. کان بند کر لے گی, نہ تعریفیں سننے کا عادی ہو نہ برائی سننے کا عادی ہو, بس واحد ایک چیز کو سمجھ میں آئے, سبحان اللہ.
کہ اس کو پتا بھی نہ ہو اور لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. مسرت ہو گیا بات. کبھی میری اور آپ کی تعریف کرتا ہے مجھے بتائیں, سنیں کبھی آپ نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا اچھائی دو چیزوں پہ کہ نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ کسی کا مال کھا سکتا ہے, نہ کسی کو گالی دے سکتا ہے, نہ کسی کی برائی دے سکتا ہے. ہمیں تو لوگ کہیں وہ بچنا, اس سے بچنا. داڑھی نہ دیکھو, بڑے دیکھیں داڑھی والے, بڑے دیکھیں وہ نمازی. عبادتوں کو, لوگوں کی عبادتوں کو بدنام کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا کریکٹر نہیں ہے. ڈائریکٹ ان کی عبادتوں پہ پڑھتے ہیں وہ, بس پڑھ دیکھے حج یا بتاؤں تمہیں حج کیا کرتا, بتاؤں تمہیں حج ہر سال حج جاتا ہے کیا کرتا ہے یا نہیں ہمارے معاشرے میں بات. وجہ یہ ہے کہ شیطان کو پوچھتا ہے وہ شخص. مزہ تو یہ ہے, سبحان اللہ, مزہ تو یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کو کہیں کہ بھائی معاملہ آدمی اچھا ہے, آدمی صحیح ہے یار. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم زندہ ہیں, صحیح دین کو سمجھیں, آخرت کے حساب کو سمجھیں کہ آخرت میں حساب کیا ہوگا, ہمارا کیا معاملہ ہوگا. واحد ایک راستہ اللہ نے بتایا ہے, واحد ایک راستہ بتایا ہے. اللہ کی قسم اس راستے کو میں اور آپ پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ زندگی میں. وہ کیا راستہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے. تیری کیا راستہ ہے؟ ہزار زندگی کے دھوکوں سے آدمی نکل جاتا ہے ہر فیل پر. یہ نہیں کہ بھائی ایک 3-4 فیل ہم نے کر لیے, شکل پین بنا لی, یہ وہ کر لیا, بس سنت. یہ سنت ہے, اسی کا نام تو سنت نہیں ہے. سنت تو ہر چیز کا نام ہے. سنت کو سونے کا نام بھی ہے, سنت تو اٹھنے کا نام بھی ہے, سنت تو ٹوائلٹ جانے کا نام بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے داڑھی شاڑی رکھ لی, سب کچھ رکھ لیا, تو باقی کام میں شیطان نفس نہیں آ جائے گا. آپ اگر ٹوائلٹ جا رہے ہیں اور سنت کے طریق بھی نہیں جا رہے, وہاں کیا دھوکہ دے دے گا. پھر جہاں آپ نے سنت کو چھوڑا, آپ نے دروازہ کھول دیا اس کے لیے, کیا مجھے دھوکہ دے. یاد رکھیں, اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اللہ والوں نے, بزرگوں نے, کس پر؟ صرف سنت کا طریقہ, کیسے کھایا جائے, کیسے پہنا جائے, کیسے بیٹھا جائے, کیسے سوئے جائے. عارف باللہ حضرت شیخ جن کی صحبت میں اللہ نے مجھے پہنچایا, میں بیٹھا, ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ, ایسی کتاب سننے کا مطلب اس وقت کے علماء کرام مان گیا الحمدللہ. مفتی شفیع رحمۃ اللہ جیسے انسان کھڑے ہو گئے کہ سبحان اللہ, حالانکہ وہ عالم نہیں تھے. کیا کمال کیا اس شخص نے. مدینے میں ذکر ہونے لگا ان کی کتابوں, کیونکہ سب سنت نبی پاک سے ملتا ہے. کھاؤ کیسے, پہنے کیسے, اٹھو کیسے, جاؤ کیسے, پیسے. ایک گھر کے اندر ہر فرد کو جو سب سے پہلے بچہ ہو اس طریقے سے بتانا چاہیے. اس کو پتہ ہی نہیں, ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ, بس ایک ذوق ہمارے میں ہے, سیدھے قرآن پکڑاتے ہیں, حافظ بن جائے, اس کو گھر بن جائے, یہ بن جائے, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ دین نہیں بنتا ایسے. دین بنے گا تو کہاں سے بنے گا؟ نبی پاک کے طریقے سے بنے گا. اس کو پکڑے, بچے کو سکھانا شروع کریں, نہیں بیٹا بیٹھے کھاؤ, نہیں پانی پیسو, فلاں 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 کو. میں ایک بچی کی بات کرتا ہوں آپ کو آج کی, عجیب بات ہے. قطر میں ابھی پچھلے دن کی بات ہے, بارش نہیں ہو رہی تھی, 3.5 سال کی بچی ہے. ایمان دیکھیں اس کو, اپنا ہم ایمان دیکھیں. کتنے سال کی؟ 3.5 سال کی. عرب میں تو خاص دستور آپ نے دیکھو ہوگا, کبھی مدینہ مکہ میں آپ کے واسطہ تو پڑا ہی ہوگا, میں نے خود بھی دیکھا. جب بارش نہیں ہوتی تو سیدھا کام کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتے کام. عربوں میں بڑی چیزیں ابھی بھی آپ میں بتا رہا ہوں, کچھ نہیں کرتے, سیدھا کیا کرتے ہیں؟ سنت کا طریقہ پکڑتے ہیں. دیکھا نا, سلاد پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں سلاد. تو اس بچی کا کمال دیکھیں, چھوٹی سی بچی الحمدللہ, اس کا ایمان دیکھیں کہ جب بارش نہیں ہوئی وہاں پر تو وہ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ یہ بارش کے جو ایک دعا مانگتے تھے وہ کیوں نہیں مانگ رہے جمع ہو کر. کہتی ماما اگر وہ دعا مانگ لی جائے تو مجھے پورا یقین ہے اللہ جی فوراً بارش بھیج دیں گے. اتفاق یہ ہوا کہ وہ تو کرتے ہی یہ کام, انہوں نے اعلان کر دیا. ابھی کی بات بتا رہا ہوں کہ بھئی جو ہے نماز ہوگی, بارش کی جو استقاع ہے آپ آئیں. تو بچی سب سے پہلے آگے گئی. اب بھی ہاتھ اٹھا کے نیچے کیے نہیں تھے کہ گروں بادل آنا شروع ہو گئے, گھورے گھورے آنا. تو وہ بچی کہتی دیکھا ماما, میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ جی فوراً سنتے ہیں بات.
کیسے نہیں سنتے؟ ہم مانگنے تو فوراً ملتی ہے چیز ہمیں. یہ ایمان. نبی پاک کی سنت اتنی زبردست سنت ہے کہ سسٹم کو چینج کر دیتی ہے زمانے کی. نہ بارش کا نہ پتا نہ کچھ، ڈراپ پورے طریقے سے ہوا. لیکن کمال دیکھیں، جہاں سنت کا طریقہ اختیار کیا، ماسک جمع ہوئے، ابھی ہاتھ ہی نیچے نہیں کیے تھے، تو بعد گھمنڈ کیا اگر بارش ہونا شروع ہوئی. یہ بھائی حقیقت ہے جو کچھ لکھا گیا. تو اس ترمذی کو اس کی میں حدیث آپ کو سنائی ہے. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں سب سے زیادہ، تو میں اس کے محتاج اس چیز کا. آپ بھی دیکھیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. دھوکے میں نہ ہے کہ تو بہت یہ تو نہیں کہتا بھائی ایک طریقہ بتایا. واقعی اگر میں اس چیز ہوں تو میرا مقام ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میری جس چیز سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. نہ غیبت کروں گا، نہ جھوٹ بولوں گا، نہ فلاں کروں گا، نہ فلاں کروں گا. جب یہ سب کچھ کسی کے لیے چھوڑ دیں گے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ بڑے سے بڑا آپ کا دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ سے باز نہیں آ رہا، بلی کرتے ہیں، آپ مصیبت میں ڈالا ہے، آپ کو لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ کے مال دولت کو کھینچنا چاہتا ہے. ایک طریقہ اختیار کر لیں. ایک طریقہ سنت کا طریقہ وہ کیا ہے کہ آپ اس آدمی کی غیبت کرنا چھوڑ دیں، اس آدمی کی برائی کرنا چھوڑ دیں، اس کے لیے دعا شروع کر دیں جو نبی محمد کی سنت تھی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اس کو میرے لیے بہتر انسان بنا دے. اتنی پیاری پیاری دعائیں نبی محمد کے دشمنوں کے لیے، دشمنوں کے لیے بڑے خوبصورت دعائیں ہیں. ایمان تک مانگتے ہیں نبی محمد اس کے لیے. یہ ایک ہفتہ آپ یہ کام کر کے دیکھیں، اگر وہ دشمن آپ کے پاس آ کے معافی نہ مانگے تو مجھ سے مانگا آپ بات کریں. یہ کائنات نبی کریم سمجھ کے پرتو ہے، عکس پر چلتی ہے پوری کائنات. بھائیو آپ سن کے سنت پہ عمل کر کے دیکھیں، بڑے سے بڑا دشمن زیر ہو جائے گا. دشمن کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ اس کو ماریں اور اس کو نیچے کریں گے، اس سے بدلے لیں. نہیں، سرکار سنت یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سکھائیں. وہ آپ کو گالی دے رہے ہیں، آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں. وہ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، آپ اس کہتے ہیں چھوڑ یار، کیا میں نے کیا کیا ہے. آپ خود دیکھیں گے کہ تصویر کا رخ بدلتا جائے گا الحمدللہ، اور وہ آپ کا عاشق ہو جائے گا، آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، داء یاسین، حبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وغزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته
واشرنا في زمرتي يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. اللهم عافنا في قلبي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہمارے بولٹن کے ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب پاکستان میں انتقال فرما گئے، ان کے لیے دعا فرمائے. اور ایک ہمارے سلسلے کی بہت ہی نیک پارسا خاتون تھیں جسوری میں، وہ انتقال فرما گئی ہیں. بہت اچھی ذاکرہ تھی، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، ان کے تمام اعمالوں کو قبول فرمائے، زندگی کی ساری محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی اونچے مقام پہ درجہ عطا فرمائے اور سلسلہ نقش بند مقام عطا فرمائے. اور جتنے بھی مومنین اور مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا ہم سب کی بخشش فرما دے، پوری امت کی بخشش فرما دے، پوری امت پہ رحم فرما دے، پوری امت پہ فضل فرما دے. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، ہماری پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمارے تمام معاملات کو تو بخوبی جانتا ہے. یا اللہ ہمارے حاجتوں کو تجھ سے بہتر کون جاننے والا ہے. اے میرے مولا ہماری ساری حاجات کو پورا فرما دے. یا کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.